أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. میرے عزیزو پیارو بزرگو، اللہ کے رسول پر ایمان رکھنے والے میرے دین عظیم بھائیو، یہ 11 آیتیں جن کی تلاوت آپ حضرات کے سامنے کی گئی سورہ انبیاء کے 6 رکوع کی 11 آیتیں ہیں، آیت نمبر 83 سے لے کر آیت نمبر 93 مکمل۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے مختلف انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک ایوب علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اسماعیل علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، حضرت ذوالکفل کا تذکرہ ہے۔ اسی طریقے سے یونس علیہ السلام کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا مختصراً تذکرہ کیا ہے۔ حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مختصر طور پر تذکرہ فرمایا ہے۔ چنانچہ باری تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور ایوب کو دیکھو جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ مجھے تکلیف لگ گئی ہے اور تو سارے رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم نے اتنا بتایا ہے کہ انہیں کوئی سخت بیماری لاحق ہو گئی تھی، لیکن انہوں نے صبر و ضبط سے کام لیا اور اللہ تعالیٰ کو پکارتے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا عطا فرمائی۔ وہ بیماری کیا تھی، اس کی تشریح قرآن کریم نے بیان کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی، اس لیے اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور جو روایتیں اس سلسلے میں مشہور ہیں وہ عام طور سے اوتھینٹک اور مستند نہیں ہے۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ۔ پھر ہم نے ان کی دعا قبول کی اور انہیں جو تکلیف لاحق تھی اسے دور کر دیا، اور ان کو ان کے گھر والے بھی دیے اور ان کے ساتھ اتنے ہی لوگ اور بھی، تاکہ ہماری طرف سے رحمت کا مظاہرہ ہو اور عبادت کرنے والوں کو ایک یادگار سبق ملے۔ بیماری کے دوران ان کی با وفا بیوی کے سوا گھر کے بیشتر افراد حضرت ایوب علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ پھر جب انہیں صحت حاصل ہوئی تو ان کے اولاد اور پوتے پوتیوں کی تعداد ان لوگوں سے دگنی ہو گئی جو بیماری کے دوران ان کا ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ۔ اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو دیکھو، یہ سب صبر کرنے والوں میں سے تھے۔
حضرت اسماعیل اور حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر تو پہلے اس سے پہلے سورہ مریم میں گزر چکا ہے۔ حضرت ذوالکفل کا قرآن کریم میں صرف نام آیا ہے، ان کا کوئی واقعہ قرآن کریم نے بیان نہیں فرمایا۔ بعض مفسرین کا خیال ہے کہ یہ بھی کوئی پیغمبر تھے، اور بعض حضرات نے فرمایا کہ حضرت الیاسا علیہ السلام کے خلیفہ تھے، اور نبی تو نہیں تھے لیکن بڑے اونچے درجے کے ولی اللہ تھے۔ حقیقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں، واللہ اعلم وعلمہ اتم۔ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ، اللہ فرماتے ہیں ان کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کر لیا تھا، یقیناً ان کا شمار نیک لوگوں میں سے ہے۔ وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور مچھلی والے پیغمبر یعنی یونس علیہ السلام کو دیکھو، جب وہ خفا ہو کر چل کھڑے ہوئے تھے، سمجھے تھے کہ ہم ان کی کوئی پکڑ نہیں کریں گے، پھر انہوں نے اندھیریوں میں سے آواز لگائی کہ اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہر عیب سے پاک ہے، بے شک میں قصوروار ہوں۔ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ پیچھے سورہ یونس میں گزر چکا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا حکم آنے سے پہلے اپنی بستی کو چھوڑ گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ آئی، اور اس کی وجہ سے ان پر یہ آزمائش آئی کہ جس کشتی میں وہ سوار ہوئے تھے انہیں اس میں سے دریا میں اتار دیا گیا، اور ایک مچھلی انہیں نگل گئی جس کے پیٹ میں وہ 3 دن رہے۔ اس آیت میں اندھیریوں سے مراد مچھلی کے پیٹ کے اندھیریاں ہیں۔ وہاں مستقل اللہ تعالیٰ کو ان الفاظ میں پکارتے رہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ وہ انہیں ایک کنارے پر لا کر پھینک دے، اور اس طرح انہیں اس گھٹن سے نجات ملی۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس واقعے کی مزید تفصیلات سورہ صافات میں آئے گی۔ تو یہ بہت پیاری دعا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جب کسی پریشانی میں مبتلا ہو، غموم اور ہموم جو ہے طاری ہو، تو اس وقت جو ہے نا یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ فاستجبنا له ونجیناه من الغم وكذلك ننجی المؤمنین، اللہ فرماتے ہیں اس پر ہم نے ان کی دعا قبول کی اور انہیں گھٹن سے نجات عطا کی، اور اسی طرح ہم ایمان رکھنے والوں کو نجات دیتے ہیں۔ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، اور زکریا کو دیکھو جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا تھا کہ یا رب مجھے اکیلا نہ چھوڑیے، اور آپ سب سے بہتر وارث ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں تھی، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے بیٹے کے لیے دعا کی، تو انہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسا بیٹا عطا فرمایا گیا۔ اس واقعے کی تفصیل اس سے پہلے سورہ آل عمران میں گزر چکی ہے، کیسے انہوں نے دعا کی تھی۔ فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجه انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، چنانچہ ہم نے ان کی دعا قبول کی اور ان کو یحییٰ جیسا بیٹا عطا کیا، اور ان کی خاطر ان کی بیوی کو اچھا کر دیا، یعنی ان کی بیوی جو بانجھ تھی، اللہ تعالیٰ نے ان میں اولاد کی صلاحیت پیدا فرما دی۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے جس طرح سے چاہے بڑھاپے میں بھی اولاد دے سکتے ہیں۔ چنانچہ ہم نے ان کی دعا قبول کی اور ان کو یحییٰ جیسا بیٹا عطا کیا، اور ان کی خاطر ان کی بیوی کو اچھا کر دیا۔ یقیناً یہ لوگ بھلائی کے کاموں میں تیزی دکھاتے تھے اور ہمیں شوق اور رعب کے عالم میں پکارا کرتے تھے، اور ان کے دل ہمارے آگے جھکے ہوئے تھے۔ والتی احصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين، اور اس خاتون کو دیکھو جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی تھی، پھر ہم نے ان کے اندر اپنی روح پھونکی اور انہیں اور ان کے بیٹے کو دنیا جہان کے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا۔ مراد حضرت مریم علیہ السلام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر کے انہیں اپنی قدرت کاملہ کی ایک عظیم نشانی بنا دیا تھا۔ ان هذه امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون، لوگو یقین رکھو کہ یہ دین جس کی یہ تمام انبیاء دعوت دیتے رہے ہیں تمہارا دین ہے، جو ایک ہی دین ہے، اور میں تمہارا پروردگار ہوں، لہذا تم میری عبادت کرو۔ واقعی یہ پورا ساری چیزوں کا خلاصہ اور نچوڑ ہے۔ جتنے انبیاء علیہ السلام آئے انہوں نے یہی تو دعوت دی کہ اللہ ایک ہے، تمہارا دین ایک ہے، اللہ کے علاوہ اور کسی کی عبادت نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کرے کہ ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے۔
اللہ فرماتے لوگو یقین رکھو کہ یہ دین جس کی یہ تمام انبیاء دعوت دیتے رہے ہیں تمہارا دین ہے جو ایک ہی دین ہے اور میں تمہارا پروردگار ہوں، لہذا تم میری عبادت کرو۔ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ، اور لوگوں نے اپنے دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے بانٹ لیا، مگر سب ہمارے پاس لوٹ کر آنے والے ہیں۔ یہ آپس میں جو لوگوں نے گروہ بندیاں بنا لی ہے وہ یوں نہ سمجھے کہ وہ آزاد ہو گئے ہیں، اور دین میں جو تفرقہ انہوں نے کیا ہوا ہے اس سے وہ یوں نہ سمجھے کہ وہ آزاد ہے، بلکہ جو ہے اللہ فرماتے ہیں سب کو لوٹ کر تو ہمارے پاس ہی آنا ہے، ہم ان سے حساب کتاب کریں گے۔ اس لیے میرے عزیزو، ہم امت کو جوڑنے کی کوشش کریں، ان کو توڑنے کی، ان میں تفرقہ ڈالنے کی کوشش نہ کریں۔ آلریڈی یہ امت جو ہے بہت سے حصوں میں بٹ چکی ہے اور تفرقہ بازی میں مبتلا ہو گئی ہے۔ ہم انہیں قرآن کی دعوت دیں، انہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پر لاوے، آپ کی سنتوں پر لاوے، اللہ کے احکامات پر لائیں اور انہیں صحیح دین بتلائیں۔ اور اگر علماء صحیح دین نہیں بتلائیں گے تو اور کون بتلائے گا؟ آسمان سے فرشتے تو آنے والے نہیں ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ عالم میں کیا چل رہا ہے، کیسے کیسے فتنے رونما ہو رہے ہیں، ایمان کی اہمیت کیا ہے، اسلام کی اہمیت کیا ہے، اللہ نے کتنی عظیم اور بڑی نعمت عطا فرمائی، نعمت قرآن، نعمت اسلام، نعمت ہدایت۔ ہم جو ہے انہیں یہ تمام باتیں بتلائیں اور ان کی صحیح رہبری کریں، انہیں صحیح گائیڈ کریں۔ یاد رکھو اب آسمان سے فرشتے نہیں آنے والے ہیں، اس لیے میرے عزیزو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کر کے یہی دعوت تو ہمیں دے رہے ہیں کہ بھائی تمہارا دین ایک ہے، میں ہی تمہارا رب ہوں، میرا علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، میرا علاوہ اور کس کی عبادت کرو گے۔ بہرحال جو ہے یہ 11 آیتیں تھیں، آیت نمبر 93 تک آج تفسیر ہو گئی۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس سورت کا ایک رکوع بچ گیا ہے، سورہ انبیاء کا، یعنی 19 آیتیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ زندگی باقی رہی تو اس کی تفسیر، وضاحت، خلاصہ، نچوڑ آگے آئے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ہمارے اس مبارک سلسلے کو قبول فرماوے، نجات بخشش کا ذریعہ بناوے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔